کے شروع 10 دن کے فضائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، ذی الحجہ کے شروع جو 10 دن ہیں، قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ رمضان کے شروع دن سے افضل ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کی قدر نہیں ہے، اس لیے بہت بے پرواہی لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ حج میں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے مراد ایام عشر ذی الحجہ ہے، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ والے اکابرین مشائقین یعظمون 3 عشرات، 10 کی بڑی قدر کرتے تھے۔ ایک ذی الحجہ کے شروع 10 دن، اسی طرح رمضان کے آخر 10 دن، محرم کے شروع 10 دن۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمانے میں 4 مہینے کو منتخب کیا، پسند کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے پاس مہینے کی گنتی 12 مہینہ ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے وہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہے۔ اور ان 4 مہینوں میں سب سے اہم ذوالحجہ، جسے ذی الحجہ بھی کہتے ہیں، اور ذی الحجہ میں سب سے اہم شروع کے 10 دن ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح فتح میں کہتے ہیں یہ سبب، یہ مقام کی ایک وجہ یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جس میں بڑے بڑے اعمال عبادت ہو جاتے ہیں۔ ایمان نماز تو ہر زمانے میں ہے، روزہ فضیلت کے ساتھ ہے۔ ذی الحجہ کے شروع 10 دن کے بڑی اہمیت، اس میں 9 دن روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ مال خرچ بھی ہوتا ہے، یعنی قربانی کے لیے، عید کے لیے۔ حج تو اس مہینے کے علاوہ کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح بزرگوں، قربانی اسی مہینے میں ادا کی جائے گی، چنانچہ یہ مہینہ بہت ہی اہم ہے۔ حدیث کے اندر ہے ان 9 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ عید سے پہلے ایک دن جسے ہم عرفہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ؟ انہوں نے کہا رمضان کا آخر عشرے سے افضل ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، کیونکہ سید الایام یعنی دنوں کا بادشاہ، دنوں کا راجہ عرفہ انہی میں ہے۔ لیکن راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخر عشرے کی راتیں ہیں، اس لیے کہ سید اللیالی یعنی لیلۃ القدر رمضان کے آخر عشرے میں ہے۔ اتنا تو معلوم ہو گیا
کہ ذی الحجہ کے رات اور دن رمضان کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، اللہ کو کسی اور دن کے اعمال اتنے پسند نہیں جتنے کہ ان دنوں کے اعمال، ان دنوں کی چیزیں اللہ کو پسند ہیں۔ اسی وجہ سے ان دنوں راتوں کو قیمتی دن، قیمتی رات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ افضل ایام دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کے دنوں میں سب سے اہم دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور اسی طرح کہا جاتا ہے ایام عشرہ ذی الحجہ ایام اغلا من الذہب، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، گولڈ سے زیادہ قیمتی ہے، فاغتنموہ، ان کی قدر کرو۔ تو یہ راتیں، یہ دنیں ہی جتنا بھی باقی ہے اس میں روزہ رکھے دنوں میں 9 دن کے روزے کی فضیلت ہے، خاص کر عید سے پہلے ایک دن عرفہ، فضیلت ایک زائد بھی ہے، 1 سال اگلے پچھلے کا گناہ کا کفارہ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے روزہ رکھے۔ خاص کر قضا روزہ ہے تو قضا روزے کی نیت کریں، اور اسی طرح چلتے پھرتے ذکر کریں، خاص کر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کریں۔ ایک تو عرفہ کے دن فجر سے، یعنی 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک 20/3 نمازوں میں سلام پھیرتے ہی مرد عورت جماعت سے نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھیں، سب کے لیے حکم ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ ذکر چلتے پھرتے بازاروں میں، گھروں میں کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے یکبر فی قبۃ بمنا، منا کے ٹینٹ میں ذکر کرتے تھے اللہ اکبر، باہر تک سنائی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عید کی رات کی بھی حدیث کے اندر فضیلت آئی ہے، جو ان راتوں کی قدر کرتا ہے اللہ اس دن اس کا دل مردہ نہیں کرتا۔ بہت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن۔ اس مہینے کا ایک خاص عمل حج ہے، لاکھوں مجمع اللہ کے دربار میں ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی آواز گونج رہی ہے۔ ہم بھی دعا کریں گے، مانگیں گے اللہ ہمیں بھی تیرا گھر دکھا دے، روز اقدس میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ جذبہ کو دیکھتا ہے، مال کی وجہ سے حج نہیں کرتا، اللہ جسے بلاتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں حج کی توفیق دے۔ ان ایام کی خاص عمل قربانی ہے، جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کا خیال رکھے۔ خلاصہ یہ ہے یہ راتیں اور یہ دنیں بہت اہم ہیں، اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر گناہوں سے بچ کر سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فون کا غلط استعمال سے بچیں، رات میں جلد سو جائیں، عشاء نماز پڑھ کر سو جائیں، اللہ توفیق دے فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، یا کم از کم فجر نماز جماعت کے ساتھ مستورات اول وقت میں پڑھ لیں، بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں زندگی سنت طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد یعقوب۔